اس نے کروڑوں ڈالر چوری کیے، ہزاروں ڈاکومنٹس کو تبدیل کیا، 20 کے قریب سرکاری اور پرائیویٹ ایجنسیوں کو کئی سال تک اپنے پیچھے لگائے رکھا۔ بہت سارے بینک اور انشورنس کمپنیاں دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچ گئیں، لیکن حبیب چودھری نے ماسٹر کارڈ کے ساتھ فراڈ کرنا نہیں چھوڑا۔ اس فراڈ کو پکڑنے کے لیے بینکوں نے کئی ایجنسیوں کے ساتھ مل کر ٹیم بنائی، پھر بھی معاملہ حل ہونے میں کئی سال لگ گئے۔ اگلے چند منٹوں میں ہم حبیب چودھری کی اس فراڈ اسکیم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جس کے ذریعے سے اس نے ماسٹر کارڈ کو ملینز آف ڈالرز کا فراڈ کیا۔ 2014 میں جیسے ہی حبیب چودھری نے اپنی فراڈ اسکیم کو عملی جامہ پہنایا، بینکوں اور اپنے لاکھوں اور کروڑوں ڈالر ضائع کرنا شروع کر دیے۔ فراڈ کی یہ رقم اتنی زیادہ تھی کہ اسے پاکستان اور اس ایسے کئی چھوٹے ممالک کے نہ صرف قرضے ادا ہو سکتے ہیں بلکہ ان کے کئی سال کے بجٹ اس رقم سے چل سکتے ہیں۔ کہانی شروع ہوتی ہے حبیب چودھری کے یہ جاننے سے کہ امریکی قوم کس حد تک کریڈٹ اور ڈیبٹ کارڈ پر انحصار کرتی ہے۔ بڑی سے بڑی شاپنگ کرنی ہو یا پھر معمولی سیلون پر بالوں کی کٹنگ، امریکی عوام رقم کی ادائیگی کے لیے کریڈٹ یا پھر ڈیبٹ کارڈ کو استعمال میں لاتے ہیں، اور چونکہ کریڈٹ کارڈ میں بینک آپ کو پہلے سے ادھار رقم دیتا ہے جو کہ آپ کو کچھ عرصے کے بعد واپس کرنا ہوتی ہے، اور بینک اس کریڈٹ اسکیم میں سود کے ذریعے سے آپ سے رقم حاصل کرتا ہے، اس لیے بینک کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کریڈٹ کارڈ کی صورت میں ادھار دیا جائے تاکہ وہ سود کی شکل میں زیادہ پیسے کما سکیں، اور اس کام کے لیے وہ آن لائن بہت ہی آسانی کے ساتھ کسٹمر کے ڈیٹا کی بہت زیادہ تصدیق کیے بغیر کریڈٹ کارڈ ایشو کر دیتے ہیں، اور یہیں سے اس فراڈ کی پہلی کڑی شروع ہوتی ہے۔ حبیب چودھری جو کہ نیو یارک کا رہنے والا تھا، اس نے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر اپنا ایک نیٹ ورک بنایا اور بینکنگ سسٹم کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھایا جس میں وہ لوگوں کے آئی ڈی کارڈ، ڈرائیونگ لائسنس یا پھر پاسپورٹ پر بغیر کوئی زیادہ تصدیق کیے کریڈٹ کارڈ جاری کر دیتے ہیں۔ فراڈ کے پہلے مرحلے میں یہ ٹیم کسی ایسے شخص کا پاسپورٹ، ڈرائیونگ لائسنس اور تعلیمی ڈاکومنٹس تیار کرتی جو کہ اس دنیا میں موجود ہی نہیں ہے، اور اس کام کے لیے وہ ڈارک ویب کی مدد لیتی اور بہت سارے ایسے لوگوں سے کام لیتی جو کہ انہی محکموں میں کام کر رہے ہوتے، اور اس طرح سے ایسے ڈاکومنٹس تیار کیے جاتے جو کہ بالکل اصلی لگیں، اور یہ کام اتنا مہنگا نہیں تھا، صرف $1000 کے بدولت ایسے ڈاکومنٹس تیار ہو جاتے، جبکہ ان ڈاکومنٹس پر لی جانے والی قرضے کی رقم کہیں زیادہ تھی۔ دوسرے مرحلے میں اس جعلی شناخت کے ساتھ مختلف بینکوں کی قرضہ لینے اور پھر واپس کرنے کی رپورٹ تیار کی جاتی تاکہ اگلے بینک کو جس سے ایکچوئل میں قرضہ لینا ہے یہ ہسٹری پیش کی جا سکے اور وہ بینک ایک بڑا قرضہ دینے کے لیے آسانی کے ساتھ راضی ہو جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بینکنگ سسٹم میں جب بھی آپ بینک کے پاس قرضہ لینے کے لیے جاتے ہیں تو وہ آپ کی پچھلی ہسٹری کو چیک کرتے ہیں کہ آپ نے پہلے قرضہ لیا، اور اگر قرضہ لیا تو کیا اس کو ٹائم پر واپس کیا یا نہیں۔ اب تیسرے مرحلے میں پہلے سے تیار کردہ جعلی ڈاکومنٹس اور پھر ان کی مدد سے تیار کی گئی بینک ہسٹری کو اس بینک کے سامنے پیش کیا جاتا جہاں سے ماسٹر کریڈٹ کارڈ کا ایشو متوقع تھا۔ یہ بینک جعلی ٹرانزیکشنز کو دیکھتے ہوئے جو کہ کسی ایسے شخص کے نام پر کریڈٹ کارڈ ایشو کر دیتی جو کہ سرے سے اس دنیا میں موجود ہی نہیں ہے۔ جیسے ہی کریڈٹ کارڈ ایشو ہوتا، اس اکاؤنٹ سے رقم کیش کی صورت میں نکال لی جاتی اور پھر اس کیش کو دوسرے ممالک میں موجود بینکس میں ڈپازٹ کر دیا جاتا یا پھر اس کو اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کر دیا جاتا۔ اب چوتھے مرحلے میں جب مقررہ مدت کے بعد بینک قرضے کی واپسی کے لیے اس بندے سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتا تو اس وقت بینک کو اس فراڈ کی سمجھ آتی کیونکہ وہ بندہ سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ اس طرح سے بینک اپنے دیے ہوئے قرضے کا ایک بھی ڈالر واپس حاصل نہیں کر پاتا، لیکن اس کے باوجود بھی ایک چیز تھی جس پر بینک کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا تھا۔ چونکہ بینک کریڈٹ کارڈ آپ کے دیے ہوئے گھر کے ایڈریس یا پھر ڈراپ باکس کے ایڈریس پر ہی ایشو کرتا، اس لیے اس ایڈریس کا اصل ہونا لازمی تھا۔ اب اس کام کو انجام دینے کے لیے حبیب چودھری کی ٹیم نے ان گھروں اور ڈراپ باکس کے ایڈریس استعمال کیے جو کہ پورے امریکہ میں خالی پڑے تھے۔ قرضے کی واپسی کے لیے بینک اسی ایڈریس کو استعمال کرتا لیکن اسے مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا۔ انویسٹیگیشن پر FBI کو پتہ چلا کہ حبیب چودھری اور اس کی ٹیم نے 7000 کے قریب ڈراپ باکس یا پھر ایسے گھروں کے ایڈریس استعمال کیے جو کہ امریکہ میں خالی پڑے تھے۔ اس طرح ان 7000 ڈراپ باکس ایڈریسز پر کئی ہزار کریڈٹ کارڈز ایشو ہوئے اور ملینز آف ڈالرز کی بینک ٹرانزیکشنز۔ تاہم FBI نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ انہوں نے کس طرح اس فراڈ کے نیٹ ورک کو پکڑا۔ عمومی خیال یہی ہے کہ FBI نے اپنے انڈر کور ایجنٹس کو استعمال کرتے ہوئے کچھ مشکوک گھروں کے ایڈریس یا پھر ڈراپ باکس ایڈریسز کو مانیٹر کیا، کیونکہ کریڈٹ کارڈ اپلائی کرنے اور پھر ڈیلیور ہونے کے بعد کم سے کم ایک مرتبہ اس ٹیم کے کسی نہ کسی ممبر کو اس ڈراپ باکس یا گھر کے ایڈریس تک لازمی آنا تھا جہاں پر یہ کریڈٹ کارڈ ڈیلیور ہو رہا تھا۔ اس کام کو انجام دینے کے لیے FBI نے مختلف پرائیویٹ جاسوس اور کئی دوسرے اداروں کی خدمات حاصل کی۔ 2014 سے شروع ہونے والا یہ فراڈ 2017 میں ختم ہوا، لیکن ابھی بھی وہ چودھری کو نہیں پکڑ سکے۔ تاہم جنوری 2017 میں جنوری 2018
2017 में चौधरी हबीब ने खुद अपने आप को FBI के हवाले कर दिया। जहां तक इस नेटवर्क के पकड़े जाने के बाद सजा या फिर पेनाल्टी का सवाल है तो अमेरिकी कानून में ज्यादा से ज्यादा इस किस्म के फ्रॉड के लिए 30 साल कैद और $1 मिलियन पेनाल्टी है। फ्रॉड की रकम को जहन में रखते हुए ये अंदाजा लगाया गया कि तमाम पेनाल्टी की रकम, अदालतों में वकला की फीस और केस के तमाम दूसरे अखराजात को मिलाकर भी इन लोगों ने शायद उस रकम का 10% हिस्सा भी खर्च नहीं किया जो कि इन्होंने इस फ्रॉड के जरिए से हासिल की। इस तरह से ये फ्रॉड पकड़े जाने के बाद भी बैंकों को अपनी लूटी गई रकम का बहुत ही कम हिस्सा वापस मिला। अगर आप चौधरी साहब की इस फ्रॉड स्कीम या इससे मिलती जुलती किसी दूसरी फाइनेंशियल फ्रॉड स्कीम से बचना चाहते हैं तो कुछ एहतियाती तदाबीर आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर आप अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड पर एक लिमिट सेट करें ताकि फ्रॉड की सूरत में भी एक मुकर्ररा हद तक ही रकम निकाली जा सके। इसी तरह से ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए कभी भी अपने ऐसे क्रेडिट या डेबिट कार्ड को इस्तेमाल ना करें ज़्यादा मालियत रखता हो। इसका आसान तरीका ये है कि अपने मेन बैंक अकाउंट के कार्ड को कभी भी ऑनलाइन इस्तेमाल ना करें, बल्कि अपने मेन अकाउंट से अपने किसी ऐसे अकाउंट में रकम मुंतकिल करें जो ज़्यादा मालियत ना रखता हो। इसके लिए आप माइक्रो बैंकिंग या फिर दूसरी सर्विसेज इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से अपनी अकाउंट स्टेटमेंट और ट्रांजैक्शन को रेगुलरली चेक करते रहें और कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जो आपको अजनबी लगे इसको लाजमी चेक करें। अगर फ्रॉड की ये कहानी आपको मालूमाती लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें।